کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر میں جب قحط پڑا، لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وقت کے بادشاہ تھے، کہ آپ غلہ دیں۔ جو آتے حضرت نے ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، اسی ترتیب کے تحت لوگوں کو اناج دیتے تھے، گندم دیتے تھے۔ ایک نوجوان آدمی آیا اور آ کر سوال کیا، حضرت نے جو حصہ اس کا مقرر تھا اس کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کے کان میں کوئی ایک بات کہی، حضرت نے اور عطا کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوچھ لیا، جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا، میرا یوسف یہ کیا ماجرا ہے؟ 2 دفعہ دیا اور دوسری دفعہ بڑھیا دیا، بہت کچھ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جانتے تو تھے اللہ پاک، اعزاز کے طور پر پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ سب کو 1 دفعہ، اس کو 2 دفعہ اور اس کو دوسری دفعہ بہت کچھ عطا کیا، بہت سارا عطا کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا الہ العالمین، عزیزو سنو، الہ العالمین یہ آیا میرے پاس نوجوان، جو اس کا حصہ بنتا تھا میں نے اس کو دے دیا، عطا کر دیا، یہ اس کا حق جو دینا تھا وہ دیا۔ اب جب میں حق دے چکا تھا، اس کے بعد اس نے کان میں میرے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ یوسف مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں وہی ہوں جب تیرے اوپر الزام لگا تھا، زلیخا کا الزام لگا تھا، اس کی طرف سے الزام لگا تھا، تو میں ہی تھا وہ بچہ کہ جس نے پنگوڑے میں رہ کر تیری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہی ہوں، چھوٹا بچہ تیرے پاک دامنی کی گواہی۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو میں بادشاہ، وقت کا بادشاہ، میں نے پھر اس کو اپنے خاص خزانے سے خاص عطا کر دیا، اپنے منشے کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق دیا اس کو۔ یہ وہی ہے جو میری پاک دامنی کی گواہی جس نے دی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا یوسف جس نے تیری پاک دامنی کی گواہی دی، تو نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عطا کیا، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، مجھے قسم ہے اپنی عظمت کی، جو بندہ میری عظمت کی گواہی دے گا، میری وحدانیت کی گواہی دے گا، میری ربوبیت کی گواہی دے گا، میرے ایک ہونے کی، یکتا ہونے کی گواہی دے گا، میں اللہ رب العزت بھی اپنے خزانوں سے اس کو بہت کچھ عطا کر دوں گا، بہت کچھ عطا کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، نسبتوں کی لاج ہوتی ہے، جس شخص کی نسبت اس کے ساتھ تھی کہ جس نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اس کو یوسف نے بہت کچھ عطا کیا، اور جس بندے کی نسبت اللہ کے موحد ہونے کی طرف ہو جائے گی، اللہ پاک اس نسبت کی برکت سے کہ موحد ہے، یکتا ماننے والا ہے، اس کو اپنے خاص شان سے، خاص فضل سے وہ کچھ عطا کریں گے، اس دنیا میں کم از کم رہتے ہوئے میں اور آپ سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔